اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ایک چھوٹا سا فکرہ کہا تھا کہ سادگی کی طرف لوٹ آئیں، سادگی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے ایک نہیں دو کالز آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک تگڑا سارا وی لاگ بنائیں، اس سادگی والی زندگی، سادگی کی طرف لوٹ آنا، اس میں ہمیں بڑی جان نظر آتی ہے۔ بہرحال میں نے ان کو زبانی بتایا، کہتے ہیں ہمیں زبانی نہ بتائیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ نے جو کچھ باتیں ابھی ہم ٹیلی فون پہ بتائی ہیں وہ بھی ہمیں بڑی اچھی لگی ہیں، آپ ذرا اپنے ویڈیو میں شیئر کر دیں۔ تو میں نے پھر آج فیصلہ کیا کہ میں ویڈیو جو ہے وہ بناتا ہوں، اور تاکہ سب کو پتہ چلے۔ بات ان کی ٹھیک تھی۔ سادگی کی طرف لوٹ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سادی غذا کھانی چاہیے، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا وہ کھانا چاہیے، کم از کم ہائیجینکلی تو ٹھیک ہوتا ہے، ہاتھ صاف ہوتے ہیں، پراپرلی اس کو دھویا جاتا ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ کہا ہے قسم دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی پاکستان کی ویل نون، جس کا بڑا نام ہے، اس بیکری کے اندر ایک چوہے کو ایک کیک کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ کاش کہ میرے پاس کیمرہ ریڈی ہوتا اور تھوڑی سی کرج ہوتی تو میں اس ویڈیو کو بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ ویڈیو ہاتھ سے نکل گئی۔ بہرحال مجھے ان کے اسٹینڈرڈ معیار کا پتہ چل گیا۔ میں نے اخلاقی طور پر جو وہ مینیجر تھے ان سے بات کی، انہوں نے بس جو شور ڈال کے جی سر سوری آپ پلیز خاموش رہیے۔ تو انہوں نے وہ بات کو کیموفلیج کر لیا، بات کو ختم کر دیا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو ہم یہ فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کی بھی متعدد ویڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ خاصے موٹے پلے ہوئے چوہے جو ہیں وہ چیزوں کو کاٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو فوڈ ہوتا ہے وہ انتہائی فریزنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اس کو یک دم گرم بولتے ہوئے تیل میں ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے تیار تو ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو غور سے آئندہ دیکھیے گا، اس کو کھولتے ہیں، لیگ پیس کو کھولیں تو اس کے اندر سے تازہ خون جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس جانور کو پراپر ذبح نہیں کیا گیا، اس سے خون نہیں نکلا، تو یہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلے تو انسانوں کی مثال دیتا ہوں کہ انتہائی غریب انسان جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں۔ جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے پاس تو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، سخت گرمی میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ننگے پاؤں گھوم پھر رہے ہیں، ناک بہہ رہی ہے، ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، لیکن جو ملتا ہے وہ گھر میں بنتا ہے، مانگ تانگ کے روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن وہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ اس چیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جب 16-17 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گرو کرتے ہیں تو وہ 6-6.5 فٹ ان کا قد ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سادہ خوراک کھائی ہوتی ہے، سادہ زندگی گزاری ہوتی ہے، لمبی چوڑی خواہشات نہیں ہوتی کہ ہم نے آج فلاں میں نام نہیں لے کے کسی کی ریپوٹیشن کو اپ کرنا چاہتا یا ڈاؤن کرنا چاہتا کہ بھئی ہم نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ وہ جو گھر میں روکھی سوکھی روٹی ہوتی ہے وہ اچار چٹنی یا بچے کچے کی سالن کے ساتھ وہ گزارا کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے خوش باش رہتے ہیں، اور جہاں ان کو نیند آتی ہے وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ یہی حال ان کی سردیوں میں ہوتا ہے، جو ان کو کپڑے ملتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں اور وہ
صحت مند رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جو آرٹیفیشل فوڈ ہے اس سے بچے رہتے ہیں۔ اب آج انسانوں سے ہٹ کے ہم آ جاتے ہیں جانوروں کی طرف۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل پہ اکثر دیکھا ہوگا کہ گھوڑوں کے غول در غول اور جنگلی بھینسوں کے غول در غول، زیبروں کے غول در غول ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے جا رہے ہیں اور انتہائی صحت مند ہیں۔ ہمارے شہروں میں پلنے والے جانور جو گھوڑے ہیں یا جو جانور ہیں ان کو سیب، مربے اور طاقت والی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، لیکن ان کی صحت وہ نہیں ہوتی جو ان کی ہوتی ہے، اور ان کے پاس تو کوئی طاقت والی چیز نہیں ہوتی، کوئی طاقت والی چیز نہیں ہوتی۔ وہ سوکھی گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، کھا پی کے جہاں ان کو رات کا وقت ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام سے وہ سو جاتے ہیں، اور ان کی آئندہ جو نسلیں ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج کل جدید دور میں جانوروں کی حفاظت کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے اگر وہ پرابلم میں ہوں تو ان کی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سادہ ہی غذا کھاتے ہیں۔ وہ کوئی یہ جنک فوڈ اور یہ وہ چیزیں یا ان کے لیے آرٹیفیشل چیزیں وہ نہیں ہوتی۔ کوئی ڈاکٹر ان کے پاس ہزاروں میل دور جنگلوں میں ڈاکٹر کون ہوگا ان کے لیے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ بندر کو دیکھ لیں آپ، شیر کو دیکھ لیں، گیدڑ کو دیکھ لیں، لومڑی کو دیکھ لیں، وہ اپنی زندگی خود گزارتے ہیں، خود بناتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ سوری، میں نے کچھ ایسے جانوروں کے نام لیے جو شاید آپ کو پسند نہ ہوں، لیکن یہ میں نے آپ کو پروف کرنا چاہتا ہوں کہ سادگی میں برکت ہے، سادگی میں طویل عمری ہے، سادگی میں صحت مندی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ ہمیں مذہب نے بھی سکھایا ہے، اور آج کے دور میں ہم جانوروں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ سادگی میں کی طرف لوٹ آئیں، ہماری طرح آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ میسیج ہے ان دونوں صاحب، ڈاکٹر صہیب مرزا اور کیا نام تھا، میں بھول رہا ہوں ان کے نام کے ساتھ چیمہ آتا ہے، اور ان کی فرمائش پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور جس کا فائدہ انشاءاللہ سب کو ہوگا، لیکن خدا را آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جنک فوڈ ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپنی رزق حلال کی کمائی جو ہے اس کو ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور ان سے بیماریوں کا جتھا، ڈھیروں بیماریاں گیدر کر کے لے آتے ہیں۔ ابھی چکن پاکس کے بارے میں افواہ پھیل رہی ہے، تو وہ کہاں سے آنی ہے؟ انہی چیزوں سے آنی ہے، اور کئی بیماریاں لگ چکی ہیں انہی کی وجہ سے۔ یہ جدید ترین ایڈکشن ہے فاسٹ فوڈ۔ کل میں نے تو اسٹیرائڈس کے بارے میں بات کی تھی، آج لیکن اسٹیرائڈ سے کی طرح کا ہے یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جس کو ہم بڑی بے دردی اور بڑے ذوق اور شوق اور لذت کے ساتھ کھاتے ہیں، اور گھر میں ماں کے ہاتھ کا صاف ستھرا کھانا وہ نہیں کھاتے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ آپ لوگوں سے دست بدست گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس فاسٹ فوڈ سے بچا لیجئے، سادگی کی طرف لوٹ آئیں۔ اصل میرا ٹارگٹ یہ ہے، سادگی کی طرف لوٹ آئیں، سادہ غذا کھائیں، روکھی سوکھی روٹی کھائیں، اور گوشت جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ کھائیں۔ حکیم سعید مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ گوشت کھانا انسانوں کا نہیں جانوروں کا کام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز خدا را جو ہے گوشت کو بھی کم سے کم کھائیں، دال سبزی ان میں کافی پروٹین موجود ہوتی ہے، دودھ اگر خالص مل جائے اس کا استعمال کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ چونکہ میرا کام یہ ہے انسانیت کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بات کرنا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر فرمائیں گے۔
اور عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔